بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب اختلاف کے حوالے سے جو ہمارے رویے ہیں ان پہ بات ہو رہی تھی، تو آج ہم اسی سلسلے کے رویے کو ایک واقعے سے بیان کریں گے۔ ہندوستان میں کسی ہندو نے اسلام قبول کیا تو ایک مسلک کے مولوی صاحب ان کو ملنے گئے اور انہیں اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دی۔ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد نو مسلم سے انہوں نے پوچھا، ویسے آپ کس مسلک میں شامل ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی، مسلمان ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر مسلمان ہو کر بھی تم نے شرک و بدعت ہی کرنا ہے تو پھر وہیں اچھے تھے جہاں تم پہلے تھے۔ وہاں بتوں کی پرستش کرتے تھے، یہاں قبروں کو سجدہ ریزی۔ اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ہماری طرح پورے توحید پرست بن کر ہمارے مسلک میں آ جاؤ۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تقلید کے شرک میں مبتلا ہیں، کچھ قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہیں، ان سے بچ کر رہنا۔ ان مولوی صاحب کے جانے کے بعد ایک دوسرے مسلک والے مولوی آ گئے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم مسلمان ہوئے ہو، بڑی خوشی کی بات، لیکن مسلمانوں میں بڑے بڑے بدعقیدہ، رسول کے گستاخ، دین کا لبادہ اڑے پھرتے ہیں۔ اب اگر آپ ان رسول کے گستاخوں کے فرقے میں چلے گئے تو تمہارا مسلمان ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ تم سیدھے سیدھے دکھائی دیتے ہو، سیدھے سادے۔ ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ صحیح سلفی العقیدہ اختیار کرنا۔ اگلے دن ایک اور مسلک والے بھی ادھر آ دھمکے اور کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے قبول اسلام کے بعد تم تک کچھ لوگ آ رہے ہیں، تمہارا مسلمان ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں سے بچ کر رہنا۔ بھلا جو نواسہ رسول سے دشمنی کرنے سے باز نہ آئے، وہ آپ سے کیا وفاداری کریں گے؟ لہٰذا دشمنان اہل بیت سے خبردار رہنا، ان منافقوں کے جھانسے میں نہ آنا۔ چوتھے مسلک والے بھی کیوں پیچھے رہتے، وہ بھی نو مسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی، مسلمان ہونا بڑی اچھی بات، لیکن جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کا احساس نہ ہو، وہ مسلمان کیسا؟ لہٰذا صحابہ پر سب و شتم کرنے والوں سے بچ کر رہنا، وہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر مسلمان ہونا ہے تو علماء حق کے مسلک کو قبول کرنا۔ بیچارہ نو مسلم پریشان ہو گیا۔ وہ تو ہندوؤں کی ذات پات، اونچی ذات، نیچ ذات سے متنفر ہو کر اسلام کے دامن اخوت میں، مساوات میں پناہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن مسلمانوں کے فرقہ پرستوں کی الغار نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا۔ کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھی یہاں مجھے کسی ایک فرقے کا ہو کر رہنا پڑے گا اور باقی فرقوں کی نفرتوں کا نشانہ بننا پڑے گا؟ اسلام کے ان نادان دوستوں نے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا کہ وہ سہار نہ سکا۔ شیطان تو طاق میں بیٹھا رہتا ہے اور اس نے اسے یہی سمجھایا کہ تیرا پہلا مذہب ہی بہتر ہے۔ یہ واقعہ حقیقت ہے یا محض حقائق؟ لیکن ہم مسلمانوں کا حال اسی طرح کا ہے کہ ہمیں کسی غیر مسلم کے مسلمان ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ نو مسلم تو دوسرے مسلک والوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ کیا ایک غیر مسلم کا مسلمان ہونا معمولی بات ہے، یا یہ ضروری ہے کہ وہ 100% ہمارے مسلک کی بوتل میں بند ہو تبھی ہم اسے مسلمان جانیں گے؟ انڈیا کے ایک معروف عالم دین مولانا مختار احمد ندوی لکھتے ہیں کہ جاپانیوں کی ایک جماعت مسلمان ہونا چاہتی تھی۔ انہوں نے اسلام لانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مذہبی جماعتیں اس مال غنیمت کی تقسیم پر لڑ پڑیں۔ حنفیوں نے مطالبہ کیا کہ یہ مسلمان ہو کر حنفی مذہب اختیار کریں، اور شافعیوں نے اصرار کیا کہ انہیں شافعی مذہب قبول کرنا چاہیے۔ اس طرح دو ملاؤں کی لڑائی میں یہ مرغی حرام ہو گئی اور ان جاپانیوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔